اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا کہہ دو، جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں خدمت کریں گے انشاءاللہ، آج کے بعد کریں گے انشاءاللہ خدمت۔ میری بہنوں کو میں نے ایک درس اور دے دیا، اور میں اب آپ سے ایک بات آخری اور کر کے جاتا ہوں کہ میرے بھائیوں انتقال قریب ہے، ہمارا موت بڑی قریب آ رہی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں مگر جب جاگیں گے نا تو موت سے جاگیں گے، مگر پھر جاگنا کوئی جاگنا نہیں ہوگا، ہے نا؟ اچھا ایک بات بتائیں، آپ میں کوئی ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہو کہ وہ جب اٹھے قیامت کے دن تو فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے؟ آپ میں کوئی ایسا شخص ہے جو یہ پسند کرے کہ وہ قیامت کے دن اٹھے تو نمرود کے ساتھ اٹھایا جائے، شداد کے ساتھ اٹھایا جائے؟ بولو۔ مگر ایک بات سن لا، کان کھول کے سن لینا، میرے حضور فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھے گا نا قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ کس کے ساتھ کھڑا ہوگا بولو؟ نمرود کے ساتھ، فرعون کے ساتھ۔ آج تم گندے آدمی کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے، قیامت کے دن پسند کرو گے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، ایک بات مجھے بتائیے آپ، میرے حضور فرماتے جس نے نماز چھوڑ دی نا، جس نے نماز کو چھوڑا اس کے دل پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوا، فرماتے ہیں وہ برباد ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا بولو؟ برباد ہو گیا۔ نماز دین کی اصل ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اب میری بات بڑے دھیان سے آپ سنیں گے انشاءاللہ، میں جو بات آپ سے کر رہا تھا، تو لوگوں اپنے رب سے توبہ کر لو، ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بند ابھی نہیں ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے دیکھا کہ ایک آدمی رو رہا ہے چوراہے پہ کھڑے ہوئے، آپ نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا کوئی میرے پیسے لے کے بھاگ گیا۔ آپ نے فرمایا پیسے کے لیے روتا ہے؟ اگر رونا ہے تو اپنے گناہوں پہ رو، پیسے کے لیے کیا روتا ہے؟ رونا ہے تو اپنی غلطیوں پہ رو، پیسے کے لیے کیا روتا ہے؟ کہنے لگا صاحب مجھے اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا۔ تو اعلیٰ نے فرمایا پھر تو اپنی قسمت پہ رو کہ تو نے کیسی قسمت پائی ہے کہ تو پیسے کے لیے رو لیتا ہے مگر رب کے خوف سے نہیں روتا۔ آج میاں بڑے بڑی باتیں بھی کر دی گئیں، بڑی بڑی باتیں سنا دی گئیں۔ اب تو میاں ہمیں جنت پیروں نے دے دی، جب پیر لوگ جنت دے ہی گئے تو ہمیں نماز پڑھ کے بھی کیا کرنا ہے؟ یہ بھی ٹھیک بات ہے نا بھائی؟ جب پیر صاحب نے کہہ ہی دیا ہے کہ جنت میں نے دے دی تمہیں اور میرے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیا، حالانکہ کیا پتا پیر صاحب کا بھی کام خراب ہو جائے، مگر معاملہ پیر صاحب نے یہاں بھی آشواسن دے ہی دیا ہے نا۔ میاں ایسے برباد کر دیا سنیوں کو کہ اب سنی کچھ اچھی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ دلبر بھائی غلط نہیں کہہ رہا میں، یہ علماء بیٹھے ہیں یہ اس بات کی تصدیق کریں گے میری، اس بات پر کہ خدا کی قسم جس قوم کو سوائے فضیلت کے کچھ اور نہ سنایا جائے اس قوم کا مقدر بن جاتا ہے برباد ہو جانا۔ ہماری قوم کو یہی سکھایا ہی نہیں گیا کہ آخر عذاب ہے کیا چیز، آخرت ہے کیا چیز۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ مناظرے تک ہی آپ کا ذہن ہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں، مجھے دھیان دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا تو حضور میری طرف توجہ نہیں فرما رہے تھے، کہتے رمضان کا مہینہ تھا، میں حضور میری طرف توجہ نہیں کرتے تھے، تو میں نے پوچھا میرے آقا کیا مجھ سے آپ ناراض ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں تجھ سے ناراض ہوں۔ میں نے عرض کی حضور کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ فرمایا تم نے رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کا بوسہ لیا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں میں نے کہا حضور میں خواب میں ہی کہہ رہے ہیں کہ میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا، میری بات دھیان دو صاحبو، بی بی کا بوسہ لینا علماء فقہ حنفیہ کے تحت جو ہے یہ مکروہ ہے روزے کی حالت میں۔ مگر آپ مجھے ایک بات بتاؤ آپ مجھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو نبی اس بات کو دیکھ لیتے ہیں وہ حضور ہماری اور باتوں کو نہیں دیکھتے؟ واہ، ہماری برائیوں کو نہیں دیکھتے، بے نمازی پن کو نہیں دیکھتے؟ حیرت ہے
مجھے اپنے اوپر کہ آج میاں ہمیں اتنی بڑی بڑی باتیں سنا دی گئیں کہ اب ہمیں نماز پڑھنے کا ہمارا جی نہیں چاہتا. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسے شخص کی کہانی. میاں کربلا سے جو واپس آیا تھا, بس اسی بات پہ اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ دل آپ کا لگے گا. بس جو آخری بات کروں گا وہ ایک بہت بڑی ذات کے ساتھ بات کرتا ہوں. امام حسین کے بیٹے کا نام ہے امام زین العابدین. بولو کیا نام ہے؟ امام زین العابدین. امام زین العابدین اتنے لمبے سجدے کرتے تھے, اتنے لمبے سجدے کرتے تھے کہ آپ کی 2 بار کھال کاٹی گئی تھی. ایسے نشان پڑ جاتے تھے کہ 2 بار کھال کاٹی گئی تھی. ایک باری نا کربلا کے بعد ایک باری ایک آدمی مدینے میں آیا تو اس نے دیکھا اوپر سے کوئی جو پرنالا ہوتا ہے جسے میزاب جو ہوتا ہے اس کے اندر سے کچھ پانی گر رہا تھا تو یہ ہٹ گیا. تو ایک مدینے والا شخص بولا اوے اس کے نیچے کھڑا ہو جا, تیرے گناہ دھل جائیں گے. کہنے لگے یہ کیا ہے پانی کو گندا پانی نہیں؟ کہا یہ گندا پانی نہیں ہے, یہ حسین ابن علی کے بیٹے کی آنکھوں کے آنسو ہیں. اتنا روتے ہیں جن کے نانا مصطفیٰ جان رحمت ہیں. حضرت سیدنا امام حسن بصری خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں کعبہ شریف میں آرام کر رہا تھا, رات کا وقت تھا, تو میں نے رات کے وقت میں چیخوں کی آواز سنی. ایک رونے کی آواز آتی تھی, رونے کی آواز یہ تھی یا اللہ مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن گناہوں کے ساتھ میں تیرا تو کیا تیری مخلوق کا بھی سامنا نہیں کر سکتا. اے مولا اگر تو مجھے معاف نہ کرے تو قیامت کے دن اندھا اٹھانا, قیامت کا دن ہوگا, ہم جیسے گنہگار رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. وہ یہ ہاتھ جس سے ٹچ موبائل گندی فلمیں دیکھی تھی یہ جواب دیں گے مجھ سے انہوں نے گندی چیزیں چلوائی تھیں. آنکھیں گواہی دیں گی اس نے گندی باتیں دیکھی تھی. مسلمان اتنا بے غیرت ہو گیا کہ وہ دوسروں کی عورتوں کی طرف نظر اٹھاتا ہے. یہ کون ہے جو رو رہا ہے؟ حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں ڈر گیا. میں نے کہا سمجھاتا ہوں یہ کون نوجوان ہے. میں آگے بڑھا, میں نے دیکھا کہ وہ آدمی جو ہے وہ روتا ہے, اس کا سر سجدے میں رو رو کے کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا, مولا مجھے معاف کر دے. کہتے ہیں میں آگے بڑھا, میں نے کہا سمجھاؤں گا, مگر جب اس نے چہرہ اٹھایا تو میں رو کے اس کے قدموں پہ گر گیا. میں نے دیکھا کہ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین ہیں. میں نے دیکھ کے کہا واہ محمد کے گھر والوں, ایک طرف سر کٹاتے ہو اور ایک طرف ایسا جھکاتے ہو کہ تمہارے کی طرح جھکاتا کوئی نہیں. اپنے رب سے صاحب و توبہ کر لو, آج کر لو اور ابھی کر لو. آج دروازہ جو ہے بند نہیں ہوا, ابھی کھلا ہوا ہے. ابھی تمہارے جنازے اٹھے نہیں, ابھی سورج پچھم سے نہیں نکلا, پورب سے نکل رہا ہے. ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں, ابھی قبروں میں ہمیں دفن کر کے لوگ نہیں آئے. ہمارے یہاں قبرستان ہے نا, تو اس قبرستان میں اب 5 فٹ مٹی پڑ رہی ہے. میں نے انہیں بچپن سے وہاں لوگ دفن ہوتے دیکھیں. جب 5 فٹ قبر میں مٹی پڑ رہی ہے تو قبرستان میں یہی نہیں پتا کس کی قبر کہاں تھی. لمبے چوڑے قبرستان ہے. تو لوگ کھڑے تھے وہاں باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا وہ لوگ باتیں کر رہے تھے یہاں قبر تھی, یہاں وہ تھا, یہ وہ ایسا ہو گیا, وہ ایسا ہو گیا. میں نے کہا یہی سوچ رہے ہو, خالی یہ بھی تو سوچو کہ تم اپنے بزرگوں کو اب ڈھونڈ بھی نہیں سکتے, یہ بھی نہیں لگا سکتے اس کی یہ فلاں خبر میں. جنید بغدادی گزر کے جا رہے تھے, کھوپڑی پہ آپ کی پیر کی ٹھوکر لگی. کھوپڑی سے آواز آئی جنید ذرا آرام سے, ہم بھی کبھی بادشاہ ہوا کرتے تھے. حضور فرماتے ہیں جانور کو پتہ چل جانے انہیں مرنا ہے تو تمہیں موٹا جانور کھانے نہیں ملے گا. ہماری زندگی برباد ہو گئی. ہم حضور کے امتی ہیں مگر حضور کے وفادار امتی, جلدی بولو وفادار نہیں. ہم حضور کے امتی ضرور مگر وفادار نہیں. وفادار وہ ہوتے ہیں جو وہ جو حالات کو بدل دیتے ہیں. وفادار ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. میں آپ سے بس یہ آخری بات عرض کرتا ہوں, اے لوگوں موت کی کہانی سنو, موت کی باتیں دیکھو. تمہارے کسی عباسی خلیفہ نے کہ حضرت داؤد طائی سے کہا مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے. آپ نے فرمایا تیرا باپ کہاں ہے؟ کہا مر گیا قبرستان میں ہے. تیرا دادا کہاں ہے؟ وہ بھی مر گیا قبرستان میں. کہا اس کا باپ کہاں ہے؟ کہ وہ بھی مر گیا قبرستان میں ہے. حضرت داؤد طائی فرمانے لگے تجھے تیرے ماں باپ کی دادا کی موت تجھے کوئی سبق نہ دے سکی تو میں تجھے کیا نصیحت کر دوں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو انشاءاللہ نماز کی پابندی. حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی, جلدی بولو, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی
ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اتنی شدت سے اللہ سے پیار کرو، رات کو رویا کرو، خوب رو رو کے اللہ سے توبہ کیا کرو. حضور فرماتے ایک نوجوان تھا وہ پرانی امتوں میں، اس کا نام تھا کفل. وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھا، لڑکیوں کو بلاتا تھا، روز رینٹ پہ ان کے ساتھ زنا کرتا تھا، یعنی پیسے دے کے ان کے ساتھ زنا کرتا تھا. ایک دن ایک لڑکی آ گئی، وہ آ گئی، آ کے رونے لگی. اس نے کہا تو روتی کیوں ہے؟ کیا میں نے تجھے پیسے نہیں دیے؟ کہا دیے. تو کہا تو پھر روتی کیوں ہے؟ کہا لگے مجھے خوف آ رہا ہے. کہا کیوں؟ تو اپنی مرضی سے نہیں آئی؟ کہا آئی ہوں. کہا پھر روتی کیوں ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ میرا باپ مر گیا، بہن بھائی بھوکے ہیں، اپنا جسم بیچنے آئی ہوں، مگر مجھے ڈر اپنے رب سے ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اچھا لوگ روزہ رکھنے والوں کو میں نے دیکھا ہے کچھ کھاتے پیتے نہیں، کہ کھا پی لیں گے چپکے سے بھی تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا یہی تو پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی وجہ سے تو نہیں کھاتے. مگر مجھے بتاؤ صرف روزے میں اللہ دیکھتا ہے یا ہماری جب چوراہے پہ ادھر ادھر نظریں جاتی تب بھی اللہ دیکھ لیتا ہے؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ نہیں دیکھتا؟ وہ لڑکی رونے لگی، کہنے لگی جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے نا اس سے مجھے ڈر ہے، اس سے مجھے خوف ہے. آج آپ جس بھی نیت سے سن رہے ہو میرے رب کو پتا ہے، اور میں بھی جس طرح سے بھی بیان کر رہا ہوں میرے رب کو پتا ہے. اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے. وہ لڑکی رو کے کہنے لگی مجھے شرم آ رہی ہے کہ میرا رب، کہتی میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو میں یہ گندا کام کرانے کبھی نہیں آتی. وہ لڑکے کی آنکھوں کے آنسو میرے آقا فرماتے ہیں اس کے آنسوؤں سے اثر یہ ہوا کہ اس شخص کے اللہ نے گناہ دھو دیے، اس کا دل دھل گیا. وہ بولا تو اتنی پریشانی میں اللہ کو یاد کرتی ہے؟ میں اتنی آسانی میں یاد نہیں کرتا. جہاں میں نے تجھے اپنی بہن بنایا معاف کر دیا، پیسے دے کے واپس کر دیا، وہ تو چلی گئی مگر یہ بندہ رات کو رونے لگا. اس نے کہا مولا زندگی میری چھوٹی ہے، میں نے بڑے گناہ کر دیے، پوری زندگی مجھے معاف کر دے. آج اس لڑکی نے میری آنکھیں کھول دی. میرے مولا تو مجھے دیکھ رہا تھا، میں پھر بھی گناہ کر رہا تھا. اتنا رویا کہ سسکیاں بند گئیں، دل کی حالت بدل گئی، دل کی دھڑکنیں رک گئیں. روتی کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. اتنا رویا وہ انسان کہ مر گیا، رات کو مرا، صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے اس زانی کا، اس بدبخت کا جنازہ کون اٹھائے گا؟ یہ تو گناہ کرتا تھا، یہ تو لوگ کی مجبوری کی فائدہ اٹھاتا تھا، بدترین آدمی تھا. کوئی جنازے کے لیے اکٹھا نہیں ہوتا، کوئی تیار نہیں ہوتا جنازہ اٹھانے کو. اتنی دیر میں لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ کا کرم جوش میں آیا. اللہ نے اس کے دروازے پہ لکھوا دیا ان اللہ قد غفر للکفل. یہ جو کفل ہے اسے رب نے معاف کر دیا ہے، اپنا دوست بنا لیا ہے. اے لوگوں اس کا نماز جنازہ. واہ 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 واہ.